अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम मुतशाबह अल्फाज के बारे में पढ़ेंगे कि मुतशाबह अल्फाज क्या होते हैं और इनमें फ़र्क क्या है और किस तरह इनमें फ़र्क किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी तारीफ़ देखते हैं कि हमारी उर्दू ज़ुबान में बहुत से ऐसे अल्फाज मौजूद हैं जिनकी आवाज़ें अगरचा एक जैसी हैं लेकिन उनका इमला और मायने एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मसलन हाल, बड़ा कमरा, हाल, कैफियत। गला, जानवरों का गिरोह या गिला शिकवा। अब इसमें आपने फ़र्क देखना है कि फ़र्क क्या है। आपने ऊपर तारीफ़ देखी, ठीक है, कि इसकी मुतशाबह अल्फाज होते क्या हैं। अब इनमें फ़र्क देखेंगे कि फ़र्क किस तरह हम देख सकते हैं। सबसे पहले देखें मुतशाबह अल्फाज बिलहास इमला। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इमला जो है वो एक जैसी होगी लेकिन उनकी आवाज़ और उनके मायने जो हैं वो मुख्तलिफ होंगे। सौत कहते हैं आवाज़ को, ठीक है। अब जिसमें आप देख सकते हैं गला और गिला, ठीक है। इसमें आप देखेंगे गाफ लाम है और गाफ लाम है, ठीक है। क्या है? एक जैसी इमला है, ठीक है, लेकिन इनकी सौत यानी आवाज़ गला और गिला आवाज़ में फ़र्क आ रहा है। इसमें ज़बर है, इसमें ज़ेर है, इनमें फ़र्क आ रहा है, ठीक है। और मायने तो मुख्तलिफ है ही, यानी जानवरों का गिरोह और शिकवा, इस तरह ये मुख्तलिफ है। दूसरा जो है वो है मुतशाबह अल्फाज बिलहाज सौत। सौत मतलब आवाज़, यानी एक जैसी आवाज़ होगी लेकिन इमला और मायने जो हैं वो मुख्तलिफ होंगे, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं हाल और हाल, इसमें आप आवाज़ देखें, हाल हाल पढ़ने में एक जैसे आपको लग रहे हैं लेकिन इनकी इमला मुख्तलिफ है। इसमें है हाथी वाली इस्तेमाल हुई हुई है और इसमें है दूसरी इस्तेमाल हुई हुई है, ठीक है। यानी इमला जो है वो मुख्तलिफ है और मायने तो ज़ाहिर है मुख्तलिफ ही होगा, ठीक है। जैसे हाल बड़ा कमरा और हाल कैफियत, यानी आपकी क्या हाल है, क्या कैफियत है, ठीक है, बीमार हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है मुतशाबह अल्फाज की आपने तारीफ़ देखी और उनमें फ़र्क भी देखा। अब आगे इंशाअल्लाह हम इन मुतशाबह अल्फाज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप नीचे देखें, ये काफ़ी मुतशाबह अल्फाज जो हैं वो दिए गए हैं। जैसे आरा लकड़ियाँ चीरने वाला आला, आरा राय की जमा, मशवरा देना। जैसे आम एक फल है, आम मामूली। आर आरी लकड़ी चीरने का औज़ार, आर यानी शर्म करना। अर्ज़ ज़मीन, अर्ज़ इल्तिजा या चौड़ाई, ठीक है। जैसे कपड़े की आप चौड़ाई देखते हैं। अर्ज़ी ज़मीन से ताल्लुक़ रखने वाली। अर्ज़ी दरखास्त, यानी स्कूल में आप दरखास्त लिखते हैं या कहीं ऑफ़िस वगैरह में लिखते हैं। अमारत अमीरी, अमारत मकान। अलम रंज दुख, अलम झंडा। एतराज़ बचना, परहेज़ करना, किसी चीज़ से बचना, जैसे गुनाह से बचना। एतराज़ ऐब निकालना, कीड़े निकालना। बहरा जो सुनता ना हो, बहरा हिस्सा, नसीब, मुकद्दर। बेबाक नडर, बेखौफ, जिसको किसी चीज़ का खौफ ना हो, बेबाक। हिसाब साफ़ करना, यानी अपना अगर आपने कोई चीज़ उधार ली है तो आप उसको मुकम्मल तौर पर अदा कर देते हैं तो वो कहते हैं हिसाब साफ़ करना। बैज़ा उजला सफ़ेद, बैज़ा अंडा। पारा एक सफ़ेद धात, सीसा। पारा टुकड़ा, पुर्जा। पीर हफ्ते का पहला दिन, जिसे संवार भी कहते हैं। पीर बुजुर्ग या बूढ़ा। या ताना छोटा सा बच्चा, गाना या सूत का धागा। ताना तंज करना। तारक तर्क करने वाला, छोड़ने वाला, कोई मुल्क जैसे छोड़ दे, ठीक है। तारक रात का मुसाफिर, रात को जो सफ़र करता है, ठीक है। और तारक एक नाम भी है। ताक अंगूर, ये ताक माहिर, यानी कोई कपड़े सीने में माहिर है, किसी काम करने में कोई माहिर हो, ठीक है। चारा मवेशियों की खुराक, चारा तदबीर इलाज।
حل حل کرنا، حل کاشتکاری میں استعمال ہونے والا ایک اوزار، ہلکا جو بھاری نہ ہو، ہلکا دائرہ یعنی آپ کے ارد گرد کس طرح کے لوگ ہیں اس کو بھی کہیں گے ہلکا، ہلکا احباب جیسے ہم کہہ سکتے ہیں، حامی حمایت کرنے والا یعنی آپ کی ہاں میں ہاں ملانے والا، ٹھیک ہے، حامی اقرار کرنا، تسلیم کرنا یعنی کسی بات کو کہنا کہ ہم یہ کریں گے، ہاں کرنا، حذر پرہیز، حذر قیام کہ اسی جگہ پر ٹھہرنا، خار کانٹا، خوار ذلیل یعنی ذلیل و خوار جیسے ہم یہ لفظ پڑھتے ہیں، روزہ روزہ اسلام کا ایک رکن ہے، روزہ مقبرہ یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک، ٹھیک ہے۔ آگے ہے زن عورت، زن گمان خیال، خود بخود کے خیال آ جاتا ہے، اچھے بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں، تو زن کہتے ہیں گمان کو، خیال کو۔ صدا ہمیشہ، صدا آواز جیسے گاڑی کی آواز۔ اسرار راز چھپا ہوا، اصرار ضد کرنا، تاکید کرنا یعنی بار بار کسی چیز کا کہنا۔ زر خرچ یعنی خرچ کرنا، صرف فقط یا محض یعنی فقط یہ کام کرنا ہے، صرف یہ کام کرنا ہے یا صرف یہ چیز لینی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے استعمال ہوگا فقط یا محض۔ سبا ملک کا نام ہے یعنی ملکہ بلقیس زوجہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملک، بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ یمن میں تھا، ٹھیک ہے۔ صبا کہتے ہیں صبح کی ہوا، پروا یا مشرق کی جانب سے آنے والی ٹھنڈی ہوا، ٹھیک ہے۔ سریر پلنگ یا تخت یا کہتے ہیں حکومت کو بھی۔ سریر قلم کی آواز یعنی جب ہم لکھتے ہیں تو لکھتے ہوئے جو آواز پیدا ہوتی ہے اسے کہتے ہیں سریر۔ سیاہ کالا رنگ، ٹھیک ہے، اور سیاہ ہوتا ہے سیر کرنے والا، جگہ جگہ کی سیر کرنے والا، ٹھیک ہے۔ شک شبہ، شک پھٹنا یعنی کسی چیز کا پھٹ جانا۔ شرح کھول کر بیان کرنا، شرع شریعت یا قانون یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اسلامی قانون نافذ کیا تھا۔ ثواب اجر، ثواب صحیح ہونا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے لفظ صاحب، جناب، صاحب صحیح یا درست۔ کاش کلمہ افسوس یعنی کسی چیز کا جب ہمیں افسوس ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کاش۔ کاش ٹکڑا یعنی پھل یا ترکاری میں تراشا ہوا ٹکڑا، جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ سیب کو کاٹتے ہیں تو اس کے کاش، ٹھیک ہے، اور یہاں قدرتی طور پہ جو ہے وہ نارنگی ہے، مالٹا، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کی قدرتی طور پہ کاشیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کسر زیر، کسر محل، قد ضد یا عداوت، قد اونچائی۔ کمر بدن کا حصہ، کمر چاند۔ قاری سخت یا مؤثر، قاری پڑھنے والا۔ کلی غنچہ یعنی بند کلی جو ہوتی ہے اس کو غنچہ کہتے ہیں۔ کلی دھات کا نام، ایک دھات کا نام ہے، پہلے لوگ برتن جو ہے وہ کلی کرواتے تھے، ٹھیک ہے۔ کثرت زیادہ ہونا، کثرت ورزش۔ کوس فاصلہ یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک، یعنی مشرق سے لے کر اگر مغرب تک جا رہے ہیں تو وہ ایک فاصلہ ہوگا، ٹھیک ہے، یا آپ اپنے گھر سے اسکول تک جا رہے ہیں تو اس کا جو فاصلہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے کوس کہتے ہیں۔ آگے ہے کوس کمان، یہ آپ کو تیر کمان آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مشق پانی بھرنے والی چمڑے کی کھال، مشق بار بار دہرانا یعنی جب آپ میتھس کے سوالوں کو بار بار کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مشق کرنا۔ مناسب موضوع لائق یا مناسب منصب کی جمع عہدے یعنی وزیر اعظم کا عہدہ، وزیر اعلیٰ کا عہدہ۔ مقرر دوبارہ، مقرر قائم کرنا۔ مزارع کھیت میں کام کرنے والا کاشتکار۔ مزارع ایک فعل ہے یعنی ایسا فعل جس میں موجودہ یعنی حال کا اور آنے والے مستقبل کا دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ فعل مزارع ہوتے ہیں اور یہ جو ہے عربی زبان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آگے ہے معمور مقرر، معمور بھرا ہوا، کسی چیز سے بھرا ہوا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے محدود تھوڑا، معدود گنا ہوا، جسے آپ گنتے ہیں عدد سے یا آپ اس کو پہچان سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
آگے ہے نقطہ، باریک بات، نقطہ نشان، جیسے ہم ایک نقطہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو نقطہ کہیں گے، اور یہ جو ہوگا نقطہ باریک بات یعنی کوئی اچھی بات پتہ چلنا، ٹھیک ہے۔ نذیر ڈرانے والا، نذیر مثال، کسی کی مثال دینا جیسے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ممبر، رکن، ممبر خطیب کے بیٹھنے کی جگہ، خطیب کہتے ہیں خطاب کرنے والا یا تقریر کرنے والا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے بونا، فصل کے لیے بیج ڈالنا، یعنی ہم زمین میں بیج بوتے ہیں نا، اس طرح بونا چھوٹے قد والا، جس کا قد چھوٹا ہو، ٹھیک ہے۔ ملک فرشتہ، ملک سردار یا آقا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے مہر، مہر کہتے ہیں سورج کو، مہر ایک ہوتا ہے نرمی، ٹھیک ہے، مہر و محبت جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، مہر و محبت۔ آگے لفظ ہے حلال، جائز، ہلال پہلی رات کا چاند، باریک سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پہلی رات کا چاند اس کو کہتے ہیں۔ اصل، جڑ یا بنیاد، ٹھیک ہے۔ آگے ہے اصل، شہد کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اثر، نتیجہ یا تاثر، اثر زمانہ یا دن کا تیسرا پہر، جیسے آپ نماز اثر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے لال، لال کہتے ہیں سرخ کو، یہ رنگ ہے، ٹھیک ہے، لال، یاقوت یا قیمتی سرخ پتھر، اس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے۔ ہار، گلے کی مالا یا ایک زیور کا نام ہے، ٹھیک ہے، ہار کہتے ہیں شکست کو۔ طور، طریقہ یا طور ایک پہاڑ کا نام، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، بات کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے آج متشابہ الفاظ کے بارے میں پڑھا ہے، کس طرح متشابہ الفاظ بلحاظ املا ہوتے ہیں اور کس طرح متشابہ الفاظ بلحاظ صوت ہوتے ہیں، اور آپ نے اس میں فرق بھی دیکھنا ہے کہ کون سے جو ہے متشابہ الفاظ بلحاظ املا ہیں اور کون سے بلحاظ صوت ہیں۔ اگر لیکچر پسند آئے تو ضرور کمنٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔